إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعرہ صلوات. کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اگر اللہ کی قائم کردہ ولایت کسی کے قلب میں ہے تو وہ چاہے عیسائی بھی ہو تو وہ علیہ السلام بن جاتا ہے، اور اگر ولایت نہ ہو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تب بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ مشکل یہی ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے لیکن ولی اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہر عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے منہ پر مار دی، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، انک رجیم، گیٹ آؤٹ، تم اس بارگاہ کے قابل نہیں ہو، راندہ درگاہ ہو۔ تو مشکل یہ ہے کہ ظاہری عبادت تو ہے لیکن خلیفۃ اللہ کے سامنے دل جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لا الہ الا اللہ کو تو مان رہا ہے ابلیس، ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتا، آدم صفی اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو یہی کلمہ بنے گا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ تو جو فخر آدم علی ولی اللہ کو نہ مانے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ تم جب میرے پاس پہنچ رہے ہو تو کیا خلیفۃ اللہ کے ذریعے سے آ رہے ہو یا نہیں آ رہے؟ ہاں، کل بات تقریباً یہاں تک ہم نے پہنچائی تھی، اور کل سلامہ کلام میں آیت پڑھی تھی، ترجمہ نہیں آ سکا تھا، میں ترجمہ پڑھوں گا اور کچھ معروضات مختصر عرض کروں گا۔ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 189 ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ میں درمیان سے آیت پڑھ رہا ہوں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پشت سے داخل ہو چھلانگ لگا کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ خوف خدا رکھو، وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ دو تقواؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ تو دروازوں سے آؤ، پشت سے چھلانگ لگا کر نہ آؤ۔ اب یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی مسلمان فرقے میں کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک مل کے صلوات بے نام یا امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
یہ بھی فرمایا کہ نا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم ایک وسیع شے ہے اور اس کے اندر ہے حکمت۔ ہر ایک کے پاس جو علم ہے ضروری نہیں کہ اس کے بعد حکمت بھی ہو، تو علم کو شہر سے تعبیر کیا، حکمت کو گھر سے تعبیر کیا۔ اب علم و حکمت میں کیا فرق ہے وہ کبھی اور اگر موضوع بنا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ علم یہ ہے کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ کہاں کہنا ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر۔ تو حکمت کا در بھی مولا علی علیہ السلام ہے، علم کا در بھی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے لیے زیارت میں لفظ استعمال ہوا۔ خود امام نے اس حدیث کی تشریح میں اس بات کو بیان کیا کہ نحن ابواب اللہ التی یؤتی منہ، ہم وہ اللہ کا دروازہ ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے متعین فرمایا ہے۔ بات کو یہاں سے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ خود ہم جو سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ یہاں عرب اسٹیٹ میں رہنے والے ہیں، آپ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اب میں اس ترجمے کی بحث میں اس وقت نہیں جا رہا کہ صراط مستقیم پر چلا یا صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ راستے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہوتے ہوئے بھی وہ بوڑھا ہو گیا اور زندگی کے آخر میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم دکھا، تو بندہ اس سے پوچھے کہ اب تک دیکھی نہیں تو چلے گا کب میرے بھائی؟ تو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم جو ہے نا، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے صراط۔ راستوں کے لیے عربی زبان میں طریق بھی استعمال ہوتا ہے، اب یہاں طریق کہتے ہیں نا میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اہدنا طریق المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اللہ جانے اب اس میں کتنی مسئلے آتے ہیں، لیکن ایک جو سامنے کی بات پتہ کیا ہے؟ صراط ایک ایسا لفظ ہے جو راستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی جمع نہیں ہے، پرولل نہیں۔ غور کیجئے گا، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، طریق کی جمع ہے طرق۔ طریق یعنی راستہ، طرق یعنی بہت سارے راستے۔ صراط ایک ایسا لفظ ہے راستہ جس کی کوئی پلورل نہیں ہے، یعنی ایک ہی راستہ ہے، بس جمع نہیں ہے اس کی کوئی۔ اگر ہوتا اہدنا الطریق المستقیم تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں طریق کی جمع ہے طرق، تو اس میں امکان نہیں ہوتا کہ اچھا ایک راستہ یہ ہے تو کوئی اور راستہ بھی ہو، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، راستہ ایک ہی ہے فقط، بس ہاں الگ الگ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ایک ہی راستہ ہے، اس کو آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت اس میں بیان کیا گیا، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یعنی قرآن کا لفظ ہے، ایک ایک لفظ بڑا کیلکولیٹڈ ہے یہاں پر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، اور اللہ ان صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ولی شیطان ہے جو انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور کی جگہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی الانوار، نہیں، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، من الانوار الی الظلمات نہیں، دونوں جگہ پر ظلمات ہے پرولل، نور ہے واحد، یعنی ظلمتوں کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں، نور کا راستہ ایک ہے، نور واحد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی صراط واحد ہے، ایک راستہ ہے۔ یہ حضور مکرم نے صحابہ کرام کو سمجھایا بھی تھا۔ دیکھیں آج ہوتے ہیں آڈیو ویڈیو ایفیکٹس، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا سسٹم، لیکن حضور نے جتنا بھی پاسبل تھا اس زمانے کے اعتبار سے انہیں سمجھایا۔ پتہ ہے کیسے؟ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھے ایک مقام پر، حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، حضور نے کچھ آڑے ترچھے خط کھینچے الگ الگ۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضور کا کوئی عمل مصلحت کے بغیر نہیں ہے، تو آڑے ترچھے خط کھینچ کر اس کے بعد حضور نے ایک سیدھا خط کھینچا اور انہیں کہا کہ دیکھو
یہ ظلمتوں کے خط بہت سے ہو سکتے ہیں، سیدھا خط صراط مستقیم فقط ایک ہے، ہوا علی بن ابی طالب، اور وہ علی بن ابی طالب ہے۔ تو یہ بار بار حضور نے سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں یہاں سے بھی ہدایت مل جائے وہاں سے بھی ہدایت مل جائے ایسا۔ اب یہ بعض مسلمانوں کا نظریہ رہا، میں کیا کروں، میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، کہ دو لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار انہوں نے نکالی ہے، ایک دوسرے کے خلاف میدان میں ہے، یہ بھی آپ نے صحیح کہا لفظ، اب میں ممبر سے تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بھی قابل احترام، وہ بھی قابل احترام۔ اگر یہ بھی وہ بھی ہو تو ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ۔ نہیں، ہم نے یہ کہا جناب نہیں، صراط مستقیم ایک ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور کہیں نہیں صراط مستقیم، بس یہ ہے۔ اور جب بس یہ ہے تو معاملہ زندگی کا معاملہ بھی علی کے ساتھ ہے، موت کے بعد کا معاملہ بھی علی کے ساتھ ہے۔ ہاں، ہم نے الگ الگ ہمیں لیڈر رہبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہم نے فقط ایک ایسے خط کو مانا کہ جو ہمیں رسول اللہ تک لے کے جائے، اور رسول اللہ ہمیں خدا تک لے جائے، یہ اللہ کا متعین کردہ راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح؟ اچھا، جتنا بھی خیر ہے، اب آپ تھوڑا سا آپ اور مزاج میں، جوش ملی آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے شاعر تھے۔ اب کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو کنٹروورشل رہی ہیں، میں اس کو ممبر سے نہیں ڈسکس کروں گا۔ ان کی کتاب ہے یادوں کی برات، اس میں انہوں نے اپنے شاعری کے واقعات اور کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کیا، تو اس میں انہوں نے لکھا، اب یہ واقعہ بالکل جو کہ موضوع سے مرتبط بھی ہے اور سیکھنے والی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ترتیب میں جو میں آپ کے سامنے مجالس پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھا تھا کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرع و معدنہ و مآوہ، اہل بیت اگر خیر کا ذکر ہو تو خیر کی اصل بھی آپ ہیں، خیر کی فرع بھی آپ ہیں، خیر کا اول بھی آپ ہیں، خیر کا آخر بھی آپ ہیں، خیر کا معدن بھی آپ ہیں، خیر کا مخزن بھی آپ ہیں، خیر کا ملجا بھی آپ ہیں، خیر کا ماوا بھی آپ ہیں، یعنی سارا خیر یہاں جمع ہے۔ الحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، اہل بیت حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ سے شروع ہوتا ہے، آپ ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ نظارت جامع کبیرہ کے الفاظ ہیں، اور کیجئے گا۔ تو اب ایک عرب شاعر ہے، ان کا شعر بھی ہے کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر، اے مولا علی، ملا تقی ہندی، ہندوستان کے جو مومن تشریف فرما ان کی سرزمین سے تعلق تھا، البتہ وہ چلے گئے تھے نجف اشرف، تو انہوں نے عربی میں اشعار کہے، تو مرحوم ملا تقی ہندی بہت بڑا نام ہے عرب شاعری میں بھی اور عرب علماء میں بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں، جب انہوں نے مولا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہا تو کہتے ہیں کہ افعال الخیر اذا انتشرت، جب دنیا میں جہاں کہیں دیکھو کہ کوئی خیر کا فعل ہے، کوئی خیر ہے، فانت لہا مصدر، تو علی اس کا سورس آپ ہے، اس کا مصدر آپ ہے، ہاں، ہر خیر یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو جوش ولی آبادی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایرانی تھے شیراز کے، وہ گئے ہندوستان۔ اب اس زمانے کی بات ہے کہ جب کوئی میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ شاید ٹیلی ویژن وغیرہ بھی کوئی عام نہیں تھا، تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ہندوستانی آم دیکھا۔ اب ہندوستانی آم پوری دنیا میں مشہور ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا، اور پہلی دفعہ جب انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کا ذائقہ انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے کبھی زندگی میں ایسا پھل کھایا نہیں تھا۔ اب وہ جب اس کے بڑے ٹیسٹ کے عادی ہو گئے، بڑا اچھا لگا انہیں، تو جب وہ واپس گئے ایران، شیراز پہنچے، تو شیراز کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، مومنین کو انہوں نے بتایا کہ میں ایک پھل کھا کے آ رہا ہوں وہاں سے، اس کو آم کہتے ہیں وہ، اور کیا ہی اس کی لذت ہے، اور کیا ہی اس کی مٹھاس و شیرینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ اگر میٹھا ہے تو کیا سیب کی طرح میٹھا ہے؟ شیراز والے پوچھ رہے ہیں، تو کہا نہیں، وہ سیب کی طرح نہیں، ایک الگ ہی طرح کا میٹھا ہے۔ کہا اچھا شاید کیا وہ ناشپاتی کی طرح کا میٹھا ہے، کیا وہ کیلے کی طرح کا میٹھا ہے؟ کہا نہیں، وہ بالکل ایک الگ طرح کا میٹھا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسا میٹھا ہے، وہ کیسا؟ کہتے ہیں کہ اب جب تک آپ پھل نہ چکھائیں تو کیسے بتائیں کہ وہ کیسا میٹھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں ہر طرح سے بتا کے انہیں تھک گیا، تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر وہ جو ایرانی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ پھل کیسا ہے اور ایسا میٹھا، تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ بس سمجھ لو وہ اتنا بہترین پھل ہے، اتنا اچھا پھل کہ بس یوں لگتا ہے کہ گویا مولا علی مرتضیٰ ہیں کہ جو حلق میں اترتے چلے جا رہے ہیں۔
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، کہتے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی کمال ہے نا، اگر آپ نے اسے سمجھانا ہے تو مثال دینی پڑے گی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. یعنی اللہ اکبر، تو ہر کمال کی مثال ہے مولا علی علیہ السلام. شجاعت کے کمال کی مثال ہے مولا علی علیہ السلام، سخاوت کے کمال کی مثال ہے مولا علی علیہ السلام سے، علم کے کمال کی مثال ہے مولا علی علیہ السلام سے، توحید کی معرفت کی مثال ہے مولا علی علیہ السلام سے. ابن ابی لذیذ معتزلی نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ علی شجاعت میں، سخاوت میں سب سے آگے. پھر لیکن لکھتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا، البتہ یہ ابن ابی لذیذ معتزلی نے اپنی معرفت کے اعتبار سے لکھا ہے کہ شجاعت میں علی سب سے آگے مقام رکھتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ اور بھی شجاع گزرے ہیں. مثلا انہوں نے لکھا تاریخ میں کچھ اور بھی شجاع گزرے ہیں جن کے نام میں وہ علی سے پیچھے ہے لیکن ہے وہ بھی شجاع. پھر اس کے بعد سخی اور بھی گزرے تاریخ میں، علی سب سے زیادہ سخی تھے لیکن کچھ اور بھی تھے جو سخی. لیکن پھر لکھتے ہیں کہ ایک فضیلت ایسی ہے جس میں سوائے علی کے کوئی ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ علی آگے ہیں تو اور بھی ساتھ ساتھ پیچھے موجود ہوں، یعنی علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ کیا جانتے ہیں کہ وہ ہے معرفت خدا، خدا کو سمجھنا، خدا کو سمجھانا. اس میں علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. مجھے لے آئیے صدر اسلام کی کسی بزرگ ہستی کی کوئی مثال کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اور توحید پر کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو. ایسی کتابیں، ایک کتاب ایک صاحب نے لکھی تھی، ایک فرقے سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ علی کے تو خطبے جمع نہج البلاغہ میں بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کے خطبے جمع کروں گا. سارے خطبے ملا کر بھی ایک چھوٹی سی کتاب بنی، اور وہ بھی اس لائق نہیں کہ ممبر سے پڑھی جا سکے. ہاں بات واضح ہو رہی. اب مولا علی مرتضیٰ پہلے ہی خطبہ نہج البلاغہ کا دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتت بالصخور میدان ارض. کیا ہے یہ امیر المومنین اسلام بحر بے کراں ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے کہ جو جاری و ساری ہے توحید پروردگار کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. میں آج نہج البلاغہ کا ایک خطبہ اور آپ کو سنانے والا ہوں، لیکن یہ میرے جتنے بالخصوص جوان ساتھی ہیں، بزرگ تو ان سے میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن جو ینگسٹرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے موبائل میں نہج البلاغہ ہونی چاہیے، ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر گھر میں آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے ہارڈ کاپی میں تو کیا ہی کہنا، اس سے آپ روٹین بنائیں کہ کلمات قصار میں سے کم از کم. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، خطبات، خطوط، کلمات قصار، سرمنز، لیٹرز، شارٹ کوٹیشنز. یہ جو شارٹ کوٹیشنز ہیں نا آخر میں چھوٹے چھوٹے کلمات، ایک جملہ، 2 جملے، اسے روزانہ ایک فقط پڑھنے کی عادت رکھیں. ایک مشکل کام تو نہیں کہہ رہا میں، فقط ایک. خدا قسم آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ نے 2-3 مہینے تک یہ عادت کر لی نا، یعنی ایک کوٹیشن پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ، اس سے بھی کم. لیکن آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ 2-4 مہینے کے اندر اندر آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ کے کلام میں خود بخود مولا علی مرتضیٰ کا کلام جاری و ساری ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا ہے، اہل سنت عالم ہے، انہوں نے نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی اس کی پریفیس میں اس بات کو لکھا کہ میں نے اپنے آپ کو کتاب خانے میں بند کر لیا تھا، اس بات کی منت مانتے ہوئے کہ جب تک میں نہج البلاغہ کی شرح پوری نہیں کر لوں گا میں کتاب خانے سے باہر نہیں آؤں گا سوائے ضروری حوائج کے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جیسے علی مرتضیٰ کی ظاہری خلافت 4 سال اور چند ماہ رہی تو میری نہج البلاغہ کی شرح بھی 4 سال اور چند ماہ میں پوری ہوئی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں نے جتنا اس کتاب کو پڑھا تو میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، یہ علی مرتضیٰ کا کلام ہے، یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب تمام میں حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا ایک ہی مقام، ایک ہی مرتبہ تھا. میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہے نا، ان جیسا، ان کی شبیہ کوئی ایک خطبہ کسی اور کا لے آئیے تو ماتھا ٹیک دوں گا میں اپنا اس بارگاہ میں جا کے.
ہاں لے آئیے علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسا کوئی کلام. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ کوٹیشن ہے نا اس کو ضرور دیکھیں. اس میں تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، خالق کے کلام سے نہیں سے مخلوق کے کلام سے والا تر. جناب مرحوم ریحان اعظمی صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. اب باب اللہ سمجھ میں آ رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. اس اگرچہ پہ غور کیجئے گا. اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. ہائے ہائے یو علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے. علی ابن ابی طالب اسلام لسان اللہ ناطق ہے. علی کی زبان سے جو جاری ہو رہا ہے گویا خدا کی مشیت و منشا ہے. آپ کو ایک مختصر کلام میں آپ سے فقط اتنی گزارش کر رہا ہوں، آپ خطبات نہ پڑھ پائیں جبکہ ہمیں پڑھنا چاہیے جو کہ مولا علی کا کلام ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اس وقت کتنے ہی زائرین ہیں ماشاءاللہ جو 40 سے ہو کر پہنچے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہے. فرض کیجئے کہ یہاں پر یہ اعلان ہو کویت کی اس مسجد میں کہ ایک زائر ہے جو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی قبر مطہر سے چادر ایک مس ہوئی ہے جو وہ لے کر آئیں، یہاں پر زیارت ہوگی. وہ چادر قابل احترام ہے، میں خود مثال اسی خاطر دے رہا ہوں. تو سارا کویت کا مجمع پہنچ جائے گا. آنا بھی چاہیے کیونکہ مولا علیہ السلام کی قبر سے تبرک ہے اس چادر کا. تو وہ چادر کے جو مولا علی کی قبر سے مس ہوئی ہو، اس چادر کا تو احترام ہے، اور وہ الفاظ کہ جو زبان مطہر علی بن ابی طالب سے صادر ہوئے ہو، وہ تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں نہج البلاغہ ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ اس کی کوئی قدر نہیں ہے کیا؟ ابن ابی لدید معتزلی میں بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اہل سنت رائٹر لیکن سب سے زیادہ مشہور شرح انہی کی ہے. یہ سورہ تکاثر کی تفسیر میں مولا علی نے خطبہ لکھا ہے، یعنی بیان کیا ہے، جسے سید رضی نے لکھا. تو سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال و اولاد کی طلب نے تمہیں ایسے ہلاک کر دیا کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. اس پر مولا علیہ السلام نے ایسا عبرت آمیز خطبہ دیا ہے. اس خطبے کو چونکہ میں پڑھ چکا ہوں، اس کو انٹرنیٹ پر موجود بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو دہراؤں گا نہیں یہاں پر. ابن ابی لدید معتزلی نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم لقد قرأت هذه الخطبہ 1000 مرہ، خدا کی قسم میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا. ہم نے شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا. کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ اس خطبے کو پڑھا ہے. اور اب تو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بار میں نے ایک نئی نصیحت، نیا موعظہ، نئی خشیت، نیا خوف خدا اپنے وجود میں محسوس کیا ہے. آپ ایک دفعہ ایک کلام سنیں، دوسری دفعہ سنیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، آہستہ آہستہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کچھ اور سن رہا ہے. ابھی خطیب بھی ایک واقعہ آپ کو سنا ایک دفعہ، پھر واپس وہی واقعہ تو تیسری دفعہ، تو چوتھی دفعہ آپ کہیں گے مولانا کچھ اور سنائیے. تو وہ کہتے ہیں میں نے 1000 دفعہ اس کلام کو پڑھا لیکن ہر بار ایک نئی نصیحت محسوس ہوتی. یہ یا تو قرآن کا اثر ہے یا علی کے کلام کا اثر ہے. دیکھیں کچھ باتیں ہیں کیونکہ سلسلہ مجالس میں پیش کرنی تھی، وہ میں پیش کر کے جاؤں گا آپ کی خدمت میں. مثلا ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ. دیکھیں فرض کیجئے کہ آپ سے ایک نوحہ خان، آپ نے ان کا ایک نوحہ سنا، ایک بار سنیں گے، 2 بار، 10 بار، پھر آپ چاہیں گے کچھ اور سنیں. اس لیے کہ انسان کا کلام ہے، اس میں کتنی تاثیر ہو، بہرحال اس کی تاثیر انسان کے کلام ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور نوحہ سنیں، کوئی اور منقبت سنیں. کہ دعائے کمیل آپ ہمیشہ شب جمعہ کو پڑھتے ہیں، کیوں پڑھنے کا بار بار دل چاہتا ہے اور کیوں ہمیشہ ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کلام متصل وحی پروردگار سے. ہاں فقط اب مولا علی علیہ السلام کی دعائیں یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. ابھی تو فقط میں نے خطبے کی ہلکی سی بات کی ہے، تفصیل میں تو میں گیا نہیں، 5-10 منٹ کی خالی بات کی ہے. ورنہ آپ دیکھیے مولا علیہ السلام دعائے کمیل یہ وہ خزانہ ہے کہ جو کسی اور فرقے کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے. علامہ امینی کہتے ہیں، صاحب الغدیر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو ایک علی دیا ہے اور ہم شیعوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ علی ہمارے حصے میں آیا ہے.
اللہ اکبر. مشکل حل کرو مشکل کشادی نعرے ہے میں نے سکتا. تو فقط اب دعائے کمیل تو ایک دعا ہے کہ جو ماشاءاللہ معروف ہے، ورنہ دعائے صباح ہے مثلا. اب صبح نجف اشرف جائیے، ہر صبح کو 9 بجے دعائے صباح پڑھی جاتی ہے امیر المومنین مولا علیہ السلام کے حرم میں. اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہے. صبح کے وقت کیا کچھ اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، کیسے دنیا کا آغاز صبح ریفریش ہو رہی ہوتی ہے دنیا. وہ کیا اس کی کیفیت ہے، ہواؤں کی کیا کیفیت ہے، نباتات کی کیا کیفیت ہے. اسی میں پھر مولا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنجس عن مجانست مخلوقات. پروردگار اے وہ کہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، اسے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہی فکرہ ہے کہ جو امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں کہا کہ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے. حمیت عین لا تراک علیہ رقیبہ. اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں پاتی. اندھی ہے وہ آنکھ جو یہ دیکھ نہیں پاتی کہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں تو امیر المومنین پھر اسی خاطر ہے کہ دعائے صبح میں کہتے ہیں وقایۃ من مرضیات الہوا. پروردگار میرے برے ارادوں کو روک لے. انک قادر علی ما تشاء. یقیناً جو تو چاہتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اے مولا علی آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں. اللہ کے کلام کو اپنے کلام سے ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے جو چشمے ہیں. یہ علی جی. آج کی گفتگو فقط اسی بات پر ایک نتیجہ حاصل ہو جائے نا کہ کیا عظمت ہے کلام امیر المومنین کی. جا کے مجھے دیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ جا کے دیکھیں. اور میں نے آپ کو سادہ ترین ایڈریس دیا ہے. آپ خطبہ پڑھیں گے نہج البلاغہ کا، ہو سکتا ہے کہ چونکہ خطبے طولانی بھی ہوتے ہیں تو دل درمیان میں ہو کے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے کیا نہیں. آپ شارٹ کوٹیشنز دیکھیں. مولا علیہ السلام کے کلام ایک فقرہ 2 فقرے، اس میں بات بھی پوری ہو جاتی ہے، زیادہ زحمت بھی نہیں ہوتی. ابھی مجھے بات کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ مولا علی کے کلام کے لیے زیادہ زحمت بھی نہیں ہوتی، لیکن میں کیا کروں، سوسائٹی ایسی بنی ہوئی. کبھی کبھار آپ کو محسوس ہوگا، آج جس مزاج میں گفتگو ہو رہی، چلے میں اسی بات میں آگے بڑھوں. کبھی کبھار آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو آپ نے اپنی زندگی کے 30-40 سال کے ایکسپیرینس سے سیکھا تھا نا، وہ مولا علی نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں بیان کیا ہوا ہے. جو ہمارا 40 سال کا تجربہ تھا نا، ارے یہ تو علی ابن ابی طالب نے پہلے 1400 سال پہلے کہا. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا شوق بڑھ جائے. مولا علی فرماتے ہیں علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے مولا علیہ السلام 1400 سال بعد آ کر ہماری سوسائٹی کو دیکھ کے جا رہے. اب دیکھیں علامہ کا لفظ ہر ایک کے ساتھ لگ جاتا ہے. علامہ کے لفظ کی جتنی فضول خرچی انڈیا پاکستان میں ہوئی ہے، اب میں کیا کروں، مجھے کہنے کی ضرورت ہے یہ بات. جس کو دیکھو علامہ تھے حلی، علامہ تھے مجلسی، علامہ ہیں تبا تبائی. یہ کیا؟ اب علامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علم سے پر ہو. اب جیسے 2 جملے آتے ہیں مجھ جیسے کو بھی ساتھ میں علامہ، کیا کریں. اور جیسے کچھ بھی نہیں آتا اس کے آگے بھی ڈبل ڈبل علامہ. پہلے ایک زمانہ تھا کہ القاب ہوتے تھے، پوسٹرز وغیرہ جو ہوتے نا، یہ قوم کے مزاج کا پتہ دیتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا القاب ہوتے تھے خاک پائے اہل بیت، عزادار امام مظلوم، اس طرح کے القاب ہوتے تھے نا، خاتم فرش عزا. اب ہے عالمی شہرت یافتہ، مزاج بدل گیا.
ستارہ ازا فخر فلاں. میرے بھائی ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ میں علامہ سب سے پہلے تو میں نے خطیبی کی مثال دی تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. اس کے بعد جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ کہ اگر اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش بھی بہت ہو جاتا ہے. کیا فطرت سے قریب ہو کر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بات کی ہے. وہ ایک پرزور حیدری صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علیہ. ہائے ہائے مل کے یا علی. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام زندہ کلام ہے. جیسے ان کی زیارت کے لیے امام کی زیارت کے لیے کہ ان کی زیارت پر ویسے جاؤ جیسے ان سے زندگی میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ہاں یہ نہ سمجھو کہ کوئی گزر گیا انسان تو بس ہم تو فقط ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. نہیں، زندگی میں جیسے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. خود زیارت امام حسین علیہ السلام اور بقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت کا اذن دخول کیا ہے؟ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. تو جو زندہ ہے وہی دیکھ سکتا ہے. وتردون سلامی وتسمعون کلامی، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. چاہے آپ دنیا میں کہیں سے سلام کوئی سے سلام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور مکرم کی جانب سے جواب آتا ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، مولا حیدر کرار علی ابن ابی طالب السلام کی جانب سے جواب ہے سلام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اگر مصائب میں ہو سکا تو میں ایک ترک ظاہر کا واقعہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ اے ابا عبداللہ الحسین السلام آپ پر سلام ہو، امام کی جانب سے جواب ہے. لیکن آگے اس دخول میں وَأَنَّكَ حَجَبْتَ سَمْعِيًا كَلَامَهُ، بس پروردگار میرے کانوں پر وہ حجاب اور پردے ہیں کہ میں ان کی آواز کو نہیں سن پا رہا. جواب ہے ان کی جانب سے. جس کے کانوں سے حجاب ہٹ جائے وہ ابراہیم مجاب بن جاتا ہے. پھر اگر آپ واقعہ جانتے ہیں تو ہاں وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دفن ہو جائیں، ابراہیم مجاب بن جائیں. اس لیے کہ نام ابراہیم ہے لیکن جسے جواب دیا امام حسین علیہ السلام اور جواب سنا انہوں نے ابراہیم مجاب علیہ السلام. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ان کی زیارت پر جاؤ، ان سے زندگی میں ملاقات کرے جا رہے ہیں، ان کا کلام بھی زندہ ہے. ان کا کلام زندہ کلام آج کے لیے نصیحت. اب مولا علی علیہ السلام، میں ایک آخری فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں مصائب پر. صفین سے واپسی پر ایک کوفہ کی قبرستان سے گزر رہے ہیں. لیکن آج موعظہ نصیحت ہو جائے بہتر ہے مولا علیہ السلام کے کلام سے. صفین سے واپسی پر کوفہ کے قبرستان سے بظاہر یہ وہی وادی السلام کا قبرستان ہے جس کی آپ زیارت کرتے ہیں جا کے. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جہاں حضرت حود حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے. تو وہ جہاں مومنین جاتے بھی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی ارواح، مومنین کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ وادی السلام میں. البتہ جب مومنین جاتے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ نشان بناتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، وہ قبر کا نشان بناتے ہیں. اس نشان بنانے کی خیر کوئی اپنی شرعی حیثیت نہیں، وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ کہتے ہیں جو نشان بنائے گا وہ یہاں آئے گا، یعنی اس کو یہاں دفن کیا جائے گا. وہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک صاحب نے نشان بنایا تو انہوں نے ویسے ہی گروپ میں اعلان کیا کہ جن جن صاحبان نے نشان بنایا، جس نے جتنا بڑا نشان بنایا وہ جلدی آئے گا یہاں پہ. تو ایک صاحب تھوڑا سا مٹاتے ہوئے گئے پھر اپنا نشان کہیے تو کہ جوش میں نشان تو بنا دیا تھا، واقعا آنا ہی نہ پڑ جائے گا. کام ہمارے کچھ ہوتے ہیں، نیت تو اندر دل میں کچھ اور ہوتی ہے. تو اب مولا علیہ السلام گزر رہے ہیں وادی السلام کے قبرستان سے اور مولا نے اپنی فوج کو روک دیا. نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں. آج کے مجلس کا اگر یہ حاصل ہو جائے کہ نہج البلاغہ کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے تو میرا کویت میں آنا وصول ہو جائے گا، یہ میں سمجھ رہا ہوں اپنے طور پر. تو مولا علی گزر رہے ہیں، اپنی فوج کو روکا مولا نے اور امیر المومنین نے لسان وحی سے علی حیدر کرار بول رہے ہیں. کس سے بول رہے ہیں؟ زندوں کو نہیں، مردوں کو. ابھی فوج کھڑی بھی ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم فرض کیجئے یہاں پر ہیں اور میں اپنا رخ چینج کر کے آپ سب ہیں، میں کسی اور سے بات شروع کرتا ہوں جو کوئی ہے ہی نہیں سامنے.
ہاں تو مولا علی علیہ السلام نے سب کو روکا اور پھر قبروں کو دیکھ کے مولا علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. آپ تو یہاں عرب اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ اس مطلب کو سمجھ پائیں گے. ونحن لکم تبع لاحق فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم. دیکھیں ترجمے میں تو خیر وہ نورانیت ہے ہی نہیں نا کہ جو کلام علی جن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، تو آپ اسے سمجھیں گے تو اور زیادہ لطف محسوس کر پائیں گے. کبھی کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک فقرہ ہوتا ہے، ہزاروں چیزوں پر محیط ہوتا ہے. جیسے اب میں اس بات کو روک کر جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی تھی، مولا علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد آئے تھے، میں کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا لیکن جو تاریخی حقیقت ہے وہ سنا رہا ہوں، انہوں نے وہ جگہ جہاں رسول بیٹھتے تھے وہ چھوڑ کر وہ نیچے آ گئے تھے ایک زینہ، کیونکہ لوگوں نے برداشت نہیں کیا کہ بھئی آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تو رسول اللہ بیٹھتے تھے. اور ان کے بعد جو آئے انہوں نے اس زینے کو بھی چھوڑ دیا، وہ تیسرے زینے پر آ گئے. اور جو ان کے بعد آئے تو اب تو ممبر ہی نہیں بچا تھا تو وہ زمین پر آ گئے. اب مولا علی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے پہلا زینہ چھوڑا. ہائے 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 ہائے، یہ علی ہی کی شان ہے. پہلے زینے پر قدم رکھا اور دوسرے پر قدم رکھا، اور جہاں رسول اللہ کے بیٹھتے تھے علی وہاں کے بیٹھے. اب مجمع میں وسپرنگ شروع ہوئی کہ علی وہاں کیسے بیٹھ گئے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں نا مولا علی کے کلام کی نورانیت. کبھی کبھی ایک فقرہ ہوتا ہے ہزاروں تاریخوں پہ بھاری ہے. اب سنیے گا، جیسے مولا علی وہاں کے بیٹھے تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مولا علیہ السلام کے اس عربی کلام کو محسوس کریں گے. آسان بھی ہے لیکن عمیق بھی ہے. فرمایا مولا نے الحمدللہ علی احسانہ. دو فقرے ہیں فقط یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اللہ سبحان اللہ. حوالہ نے کہا حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گئے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں تھا، علی نے بیٹھ کر فقط سمجھایا تھا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد چوتھی خلافت ہو، علی کی نگاہ میں رسول اللہ کے بعد بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے. اور ممبر پر آ کر کہا حمد پروردگار کے اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اس کے بعد کہا ما ھذہ الآوات، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ تم پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیوں بیٹھ گیا. ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. یہ قدم دوش رسالت پر آ چکے ہیں. وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. ایک ہی علی ہے فقط. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ. چلیں گے میرے ساتھ دو مصرے اور چلیں گے ساتھ میں میرے شال. قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. یہ جنہیں تاریخ پتہ ہے ان کے حوالے. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. علی 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 علی. علی مولا
مل کے یو علی. ایک منزل باقی ہے ابھی اس میں اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا موقع. بھائی سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی میں قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں. بھائی دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. علی 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے جی. اب دیکھیں اب کیا ہے نام امام علی کی ایسی عظمت ہے نا. ہر شے کے اب میں بات اس موڈ میں آ گیا ہوں مزاج میں. ہر شے کے کم سے کم منطقی اعتبار سے 3 وجود ہوتے ہیں. ورنہ تو اور بھی زیادہ لکھے ہیں منطق اور فلسفے میں. میں سادہ کروں 3 وجود ہوتے ہیں. ایک ہے وجود ذہنی, ایک ہے وجود لفظی, ایک ہے وجود حقیقی. پانی کا ایک وجود ذہنی ہے. آپ کے سامنے کوئی پانی کا آپ کے ذہن میں وجود آتا ہے, یہ وجود ذہنی. ایک ہے وجود لفظی, لفظ میں ہے پانی. اور ایک وجود حقیقی ہے. پیاس وجود حقیقی سے بجھے گی. پانی پانی کہتا ہوں, پیاس نہیں بجھے گی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہاں وجود لفظی سے پیاس نہیں بجھے گی. اچھا وجود ذہنی سے بھی وہ پانی سوچتا رہو زندگی بھر, پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ پانی پی نہ لو. وجود حقیقی کا اثر ہوتا ہے. کیا کہنا وجود لفظی علی بن ابی طالب کا. ہاں علی کا جو وجود حقیقی ہے اس تک کون پہنچے گا. یہ جو وجود لفظی ہے جو آپ کی زبان سے یا علی جاری ہوتا ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ خطیب کی تھکاوٹ بھی دور کر دیتا ہے, مجمع کو بھی بیدار کر دیتا ہے, ثواب میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. یہ میں نے نہیں کہا, رسول اللہ نے فرمایا ہے. یعنی جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن ایک فرق ہے, فرق یہ ہے کہ علی ہے مولود کعبہ, اور مولود کعبہ ہونے کی وجہ سے فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا. علی علی کرتے جاؤ ثواب ملتا چلا جائے گا. یہ ہے وجود لفظی. یو علی, نام علی کی تاثیر. سبحان اللہ. ہم سب کی مشکل حل کرو, مشکل کشا علی. نعرے یو علی. بات واضح ہو گئی. اچھا جو خطبہ میں نے آپ کو سنایا نہج البلاغہ سے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے قبرستان میں دیا, اس کا ترجمہ میں کل پر موقوف رکھتا ہوں, اس لیے کہ اس کو تھوڑا سمجھانے میں مجھے اور وقت بھی لگے گا. کم از کم وہ 20 سے 25 منٹ کا بیان ہے اور اس میں ایک تشریح بھی ہے, اور میں تقریباً اپنے اختتام تک ہوں آہستہ آہستہ وقت کے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہے تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کلام. آپ بھی اگر اپنی عزت اور رفعت اور حیثیت بڑھانا چاہتے ہیں, دیکھیں آپ میں سے ہر ایک کا کسی کا وزن ہے 60 کلو 70 کلو 80 کلو. یہ آپ کے جسم کا وزن ہے, آپ کی شخصیت کا وزن نہیں ہے. بھائی آپ ایز اے پرسن آپ مثلا 60 kg 70 kg 80 kg, آپ کی پرسنالٹی
اس کا جو ویٹ ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کیسے طے ہوگا؟ کس شخص کی کتنی قیمت ہے، کیا اس کا وزن ہے، اس کا کوئی پیمانہ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی لیبارٹری میں تو ٹیسٹ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ویٹنگ مشین ہو، کوئی اسکیل ہو گئی جس سے ہم کہیں کہ اس کی پرسنالٹی کا وزن اتنا ہے، شخصیت کا وزن اتنا ہے۔ تو اب آئیے درآل محمد پر، تو وہ بتائیں گے کہ اگر کسی شخصیت کے وزن کو دیکھنا ہو کہ کسی انسان کی قدر و قیمت کتنی ہے، خطیب میں بھی ایسے ہر انسان کے لیے خطبہ اب دنیا میں بہت سارے ہیں، اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے تو کیسے چیک کریں؟ امام نے جانتے کیا کہا؟ ایک علامت بتائی امام نے، اعرفوا منازل الناس، ترجمہ تو اتنا آپ کو پتا ہے، سمجھو، اعرفوا پہچانو، منازل الناس لوگوں کی منزلتیں، ان کا ویٹ کیسے؟ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا، یہ دیکھو ہم اہل بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں یہ دیکھو ہم اہل بیت سے کتنا کلام پڑھتا ہے، اتنا اس کا وزن ہے، اتنا اس کا ویٹ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی پوری تقریر گزر جائے، کوئی قال الباقر کوئی قال الصادق نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تقریر میں لفاظی تو تھی لیکن وزن کوئی نہیں تھا، وزن ہے اہل بیت کے کلام سے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، تو اپنے آپ کو جوڑیں وہاں سے، متصل کریں وہاں سے، اس لیے میں نہج البلاغہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب وقت تو نہیں بچا، سلسلہ مجالس میں کل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شبیہ تابوت بھی ہے اور مولا پر گفتگو ہے، اور پھر اشرف کائنات حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں چاہوں گا گفتگو بالکل فوکس رکھوں سبت اکبر امام حسن علیہ السلام پر کل اور پرسوں انشاءاللہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے وقت نہیں بچا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں ساتھ نہج البلاغہ کی ایک تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کم از کم ویسے ہی صحیفے سجادیہ حق بنتا۔ ایک بات میں کہوں، صحیفے سجادیہ آپ جا کے فقط انڈیکس تو دیکھیں، کم از کم پڑھنا دور کی بات، انڈیکس تو دیکھیں، کم از کم اتنا تو حق ہے نا، امام علیہ السلام کا اتنا حق ہے یا نہیں کہ آپ کم از کم فہرست دیکھیں جا کے، 51 دعائیں ہیں اس میں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ہیں کون کون سی دعائیں، پتا تو چلے کم از کم۔ اب کتنے ہی مومنین واقع کہتے ہیں مولوی صاحب ہم اپنے والدین کے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، مثلا والدین گزر چکے، کوئی دعا بتا، صحیفے سجادیہ میں دعا موجود ہے، والدین کے لیے دعا۔ کتنے ہی پیرنٹس ایسے جو کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی اولاد کے لیے دعا بتائیں، صحیفے سجادیہ میں موجود ہے اولاد کے لیے دعا۔ ہم وہ مریض ہیں کہ جس کا علاج ہے موجود لیکن علاج کروانا نہیں ہے، علاج تو ہے۔ اب رمضان شروع ہونے کی، استقبال رمضان اور وداع رمضان اور دعا عرفہ، آپ کوئی موضوع دیکھ لیجیے کون سا موضوع اس کی دعا نہیں ہے اور آپ پڑھیں اس کو، کبھی آپ کے لیے آپ دیکھیں گے یہ اس وقت مجھے حاجت ہے، مشکل برطرف کرنے کی دعا، وسعت رزق کی دعا، چاہے پوری نہ بھی پڑھ پائے، 2 جملے 4 جملے اس کا ترجمہ دیکھیں کیا معرفت کے۔ تو جیسے قرآن نزل اللہ کا صحیفے سجادیہ جوڑ کے رکھے اپنے آپ، چوتھی کتاب ہے مفاتیح الجنان، جوڑ کے رکھے اپنے آپ، خزانہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا۔ تو وہ جتنا مولا علیہ السلام کا فیض ہے نا اس تک تو ابھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ جو علی منبر کوفہ پہ کہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو گے تم مجھے کھو دو، تم مجھے کھو دو گے، سلونی قبل ان تفقدونی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ساسا ابن سوہان نے پوچھا کہ یا علی انت او ظلم آدم، وقت آخر مولا علی سے پوچھا تھا، اس وقت مولا علی نے کہا یہ بھی کیا کمال کی بات ہے، عجیب ہی فضیلت ہے یہ بھی۔ جب ضربت لگی نا مولا علی کو، اب طبیب نے یہ کہا کہ امام حسن علیہ السلام سے کہ زہر جو تلوار میں ہے اس کا اثر، اب میں تھوڑا سا مصائب سے مرتبط ہو رہا ہوں لیکن آپ اس کو سنیے گا مولا علیہ السلام کی فضیلت اور معرفت کے اعتبار سے۔ طبیب نے کہا کہ زہر کا اثر مغز تک آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ جیسے ہی طبیب نے یہ کہا
کہ زہر کا اثر مغز تک آ چکا ہے. مولا نے آنکھیں کھولی، کہا سلونی سلونی. میں آپ سے کہوں اے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام، اس وقت سلونی کہنے کا کون سا موقع ہے؟ علی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کے وسیع کا عالم یہ ہے کہ زہر کا اثر مغز تک آ جائے تو علی سلونی کہہ دے. اس کے مولا کو، اس کے نبی کو ہلکے سے بخار میں نہ ہزیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. ہاں اس وقت مولا علی نے کہا سلونی، پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس وقت. لیکن ایک فقرہ ایسا کہا جو اور کسی موقع پہ نہیں کہا تھا، اس موقع پہ کہا. لیکن اپنے سوالات کو مختصر رکھنا، اس لیے کہ علی میں جسمانی سکت نہیں رہی، ضعف اتنا ہو چکا ہے کہ علی مختصر جواب دے گا. اور پھر ساتھ ساتھ ابن سوہان نے پوچھا یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہے یا آدم؟ انت افضل ام نوح، انت افضل ام موسیٰ، انت افضل ام عیسیٰ، انت افضل. سبحان اللہ، وہ روایت بھی کیا روایت ہے. بہرحال اب چلیں یہیں سے میں مصائب کے تسلسل میں آؤں. مولا علی کے مصائب ویسے تو رمضان ہی میں بیان ہوتے ہیں، لیکن آج میں ابتدا میں ربط دیتے ہوئے، اس لیے کہ اس کا تعلق کربلا سے بھی. طبیب نے یہ کہا پھر امام حسن علیہ السلام سے کہ آپ کے بابا کی کیفیت ایسی ہے کہ بظاہر تو بچنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اگر کچھ دودھ پلایا جائے تو آپ کے بابا کی تکلیف اس شدت میں کم ہو جائے گی. اگر علی کو دودھ دیا جائے تو علی کی تکلیف کچھ کم ہو جائے گی. اب یہ بات ہونی تھی، امام حسن علیہ السلام باہر نکلے بیت الشرف سے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا، آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے مولا، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے. کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، ہمیں پالنے والا علی ہے. میں ان یتیموں سے کہوں گا کہ اے یتیم بچوں، آج تم یہ جو دودھ کا جام لیے کھڑے ہو نا مولا علی مرتضیٰ کے سامنے، 20 سال بعد اسی کوفہ سے علی کی ایک پوٹی گزرے گی جو دودھ نہیں، جو پانی مانگ رہی ہوگی. کیا مظلومیت ہے خانوادہ علی بن ابی طالب کی کہ جس کوفہ میں علی نے اتنے یتیم پالے تھے. میں اکثر سوچتا ہوں جو علی نے یتیم پالے تھے وہ 20 سال بعد بڑے ہو گئے ہوں گے نا، اسی کوفہ میں ہوں گے، تو کسی ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ علی کی بیٹیاں گزر رہی ہیں یہاں سے. کوئی تو چادر آ کے دیتا، کوئی تو سکینہ کو پانی آ کر دیتا کہ یہ اس کی پوتی ہے کہ جس نے ہمیں پالا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا تو سارا خانوادہ ہی مظلوم رہا ہے. میں نے بانیان مجلس، منتظمین مجلس سے جب میں پہلے دن حاضر ہوا تھا تو انہیں بتائی تھی ترتیب کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ترتیب سے کل مجھے ذکر کرنا تھا حسین کے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، لیکن بہرحال مجلس شہزادہ علی اکبر تک پہنچی تو وہ ذکر بھی بہت ضروری تھا. لیکن آج میں چاہتا ہوں ام البنین سلام اللہ علیہا پر 2 فقرے عرض کر دوں. علی کی اولادیں کربلا میں قربان ہوتی رہی. بی بی فاطمہ زہرا کے بعد مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جن اہلیہ کا سب سے زیادہ بڑا مقام ہے وہ عباس کی ماں ام البنین سلام اللہ علیہ، بیٹوں کی ماں، 4 بیٹے جن کے قربان ہوئے. 40 پر قافلہ آیا، پھر دوبارہ مدینے چلا گیا نا یہ قافلہ. تو جب مدینے پہنچا نا، ہائے 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 ہائے، بشیر جو شاعر تھا وہ جا کے اعلان کرتا تھا تو اسے کسی نے بتایا کہ وہ معظمہ بی بی ہے نا، وہ عباس کی ماں ہے. لیکن ایک ساتھ جا کر نہیں بتانا کہ 4 بیٹے مارے گئے، اور عباس کا تو سب سے آخر میں بتانا، ورنہ نہیں کہنا، ماں برداشت نہیں کر پائے گی. تو آ کر بشیر نے پہلے بیٹے کے لیے خبر دی. مولا عباس کے 3 بھائی اور شہید ہوئے نا کربلا میں. عبداللہ ہے، عثمان ابن علی ہیں جن کا نام مولا علی نے اپنے چاہنے والے عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا، بیٹے ہیں مولا علی کے. تو بشیر نے کہا کہ آپ کے وہ بیٹے مارے گئے. ام البنین نے کہا حسین کی خبر بتاؤ، کیا خبر ہے حسین کی؟ پھر بشیر نے کہا شاید یہ بی بی سمجھی نہیں، تو میں نے ایک اور بیٹے کا نام لیا کہ وہ بھی مارے گئے. کہ حسین زندہ ہے.
یا حسین مارے گا؟ یہ بتاؤ۔ پھر کہتے ہیں میں نے ایک بیٹے کا اور کہا، پھر دل میں میرے خیال آیا کہ جب میں عباس کا نام لے کے کہوں گا نا تو یہ ماں بہت روئے گی، پھر حسین کا نہیں، پہلے عباس پر روئے گی۔ میں نے کہا ہے بی بی، عباس بھی شانے کٹا کر سو گئے فرات پر، مارے گئے۔ کہا عباس کو نہیں، یہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی حسین کربلا میں 2 نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ وہ کہتا ہے بی بی ام البنین نے ہماری فریاد کی، ایک عجب مصائب ہے۔ بی بی ام البنین جنت البقیع آتی تھی، عباس کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، باب الحوائج، جیسے عباس باب الحوائج ہے نا، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ بھی باب الحوائج، جنت البقیع آتی تھی اور اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، اور اس کے بعد کہتی تھی مٹا کر نشان مٹا دیتی تھی، پھر کہتی تھی عباس میں تجھ پر نہیں روؤں گی، میں اس حسین پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ تمہاری ماں تو زندہ ہے نا عباس، حسین کی ماں زندہ نہیں ہے، میں حسین پر روؤں گی۔ پھر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے بازو قلم کر سکے، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے سر پر گرز مار سکے؟ عزیزو یا حسین کہہ کے رونا اس ماں کا عجب مرثی ہے کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس ایک بات پر یقین آ جاتا ہے، جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گیا عباس، میں سنتی ہوں حسین کی چادر چھیل لے گئے تو یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی زینب کی چادر چھیلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا ناز ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو ابو الفضل عباس علیہ السلام پر۔ دیکھو یہ بڑی فطرت کی بات ہے، میری مائیں بہنیں بھی جہاں سن رہی ہیں، آپ خود گواہی دیجیے گا، آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کہیں کوئی مشکل پیش آئی فوراً علم پر گئی، غازی کے علم پر حاجت مانگی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام بارگاہ آئی تو فوراً علم ابو الفضل عباس علیہ السلام پر گئی، اے غازی یہ حاجت ہے، اس حاجت کو پورا فرما دے۔ تو سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے۔ لہذا سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس، بی بی زینب کے دل کی ڈھارس ہے عباس، اس لیے بی بی نے کہا تھا اے عباس تم جا رہے ہو، مجھے یقین آ گیا عباس ہو میرے سیاہ بدلے کا وقت قریب آ گیا، قیدی بننے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک عرب شاعر نے ایک شعر لکھا تھا، مرثیہ پورا لکھا تھا امام حسین علیہ السلام پر، ذرا سنیے گا۔ اب مصائب کے ایام میں اب آہستہ آہستہ ایام اعزاز رخصت ہو رہے ہیں، اللہ جانے پھر کون زندہ رہے گا اگلے برس تک، تو حق یہ بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے فرش ادا پر رو لے، آ کر توسل کر لیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں حسین ابن علی سے۔ اے مولا آپ کے محب آپ کے عزادار آئے ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عزادار ہیں، شکستہ پہلو فاطمہ کا ایک عرب شاعر نے شعر لکھا، یوم ابی الفضل استجار بہ الہدی، مرثیہ لکھا پورا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ مرثیہ لکھا اور پھر پڑھنا چھوڑ دیا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ مجھ سے خطا نہ ہو جائے، یہ میں نے کیا لکھ دیا، عباس کتنے ہی شجاع صحیح لیکن حسین تو امام وقت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو ایک دن خواب میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، مولا نے آ کر کہا تو نے یہ مرثیہ پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا مولا مجھے ڈر ہوا کہیں خطا نہ ہو جائے، کہیں آپ کی شان میں کمی نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ امام نے کہا نہیں تو نے ٹھیک کہا، اس نے کہا عاشور کا دن واقع وہ تھا کہ جب حسین عباس کی بلا ہوئے تھا، اس سے جب عباس مارے گئے ہیں۔ ایک اچھا مقتل کا جملہ ہے،
لیکن کیسے پہنچاؤ، اس کیفیت کو کیسے پہنچاؤں؟ دیکھیں حسین اور عباس میں 25 سال کا فرق ہے تقریباً، جو گویا ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے۔ حسین نے باپ بن کر پالا ہے نا، علی کے بعد علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا، اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اس وقت مولا علی نے نصیحت اور وصیت بھی فرمائی تھی، لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پینا۔ اللہ اکبر۔ اب جب حسین عباس تک پہنچے ہیں، عباس کے لاشے پر کچھ رمق باقی ہے ابھی، تو جب پہنچے ہیں تو 25 سال کا فرق ہے نا، تو حسین کو یہ سب یاد آیا ہوگا، عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا، تم نے میری گود میں آ کر آنکھیں کھولی تھی، جو پہلی زیارت کی تھی وہ میرا چہرہ تھا عباس، بچپن میں تم میری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے عباس۔ حسین سے یہ سب کچھ تفصیل میں نہیں کہا گیا، ایک جملے میں کہا، میں آپ سے امید رکھتا ہوں یا حسین کہہ کر آپ روئیں گے۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی اللہ، اعلان انکسر ظہری وشمت بعدوی، عباس دشمن تانے دے رہے حسین کو، کہاں گیا وہ اللہ؟ جزاک اللہ، یہی حق ہے، نام ابو الفضل عباس علیہ السلام پر رونے کا یہی حق ہے۔ باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی حاجات پوری ہوں۔ عباس کی ماں بی بی ام الولید سلام اللہ علیہ، اے بی بی مدینہ میں آپ کا مزار بھی مسمار ہے بی بی۔ اللہ اکبر، عجب گریا ہے نام ابو الفضل عباس علیہ السلام پر۔ اب کربلا مومنین، مجھے امید ہے کویت سے تقریباً مومنین جا چکے ہیں کربلا، اور میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد پہنچے۔ آپ جانتے خیمگاہ کتنا دور ہے اور مقام شہادت عباس وہ کتنا دور ہے، تو بچوں کو نہیں معلوم کہ وہاں عباس مار دیے گئے، وہ فقط علم کو دیکھ رہے۔ حسین نے علم لیا، دیکھو دو لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے نا، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ عباس کا لاشا وصیت کرتی تھی کہ مولا سکینہ سے پانی کا کہہ کر آیا تھا، میرا لاشا نہیں لے جائیے گا۔ دوسرا حسین کا لاشا، اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا۔ حسین نے عباس کا علم لیا اور چلنا شروع کیا خیام کی طرف۔ علم دیکھ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، آپس میں کہہ رہے تھے بس چچا آ رہے ہیں، پانی آنے والا ہے، جب پانی آ جائے تو پہلے اصغر کو پانی ملانا، اصغر سب سے چھوٹا ہے۔ حسین پہنچے، بچوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار لایا۔ اب وہاں پر کوئی بچہ یہ پوچھ نہیں پاتا حسین سے، جو مقتل میں ہے وہ یہ ہے، یعنی آپس میں کہہ رہے ہیں نہیں شاید چچا لڑ رہے ہوں گے، شاید ابھی پانی لانے والے ہوں گے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا عباس مارے گئے۔ حسین بھی کیسے بتائے، خیمگاہ دیکھیے نا، وہاں سب سے پہلے عباس کا خیمہ ہے، وہاں امام حسین آئے، عباس کے خیمے کا ستون گرا دیا حسین نے، عباس کا خیمہ گر گیا زمین پر۔ حسین علم لے کر بیٹھ گئے کہ بچوں اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا، عباس نام لوٹ کے آئے گا، عباس واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر عام ایام ہوتے میں مجلس روک دیتا یہاں پر، لیکن چونکہ ایام ازاں ہے، میرے 2 دن ہی رہ گئے آپ کے پاس، اب کل اور پرسوں میں جملہ کہہ رہا ہوں، عباس فرات پر گئے واپس نہیں آئے، سکینہ شام میں گئی واپس نہیں آئی، یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ ایک ذاکر تھے مولا عباس کے، وہ مولا عباس کی زری کے سامنے پہنچے، کئی دہائیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ مولا عباس کی زری میں مولا عباس سے مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ اے غازی، آپ نے مجھے شہرت بھی دی ہے، مجھے علم، مجھے مقام سب دیا ہے آپ نے، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا تحفہ آپ سے نصیب ہو جائے کہ جو آپ کے در کے علاوہ کہیں اور سے مل نہیں سکتا تھا۔ وہ دعا مانگ رہے تھے، ایک حرم کا خادم آیا فوراً، اس نے کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے ہمارے ساتھ؟
وہ ذاکر کہتے ہیں کہ مولا آپ کتنے کریم، اتنے کریم ہے مولا، میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا. تو کہتے ہیں ہم اصل قبر عباس سے پہنچے، ہمارے ساتھ کچھ اور سید بھی تھے وہ بھی پہنچے. اب دیکھو جو ظاہر ہے وہ جانتے اس کیفیت کو، کتنی دعائیں دل میں رکھے جاتے ہو کہ غازی کے حرم میں مانگیں گے، لیکن جب پہلی حاضری ہوتی ہے تو کچھ یاد کچھ ہوش رہتا، فقط یا عباس یا ابو الفضل عباس. ماتم صدا ہوتی ہے نا، انسان پیٹ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، رو رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہم اصل قبر عباس کو دیکھ رہے تھے وہاں پر، ہماری ایسی کیفیت تھی کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا کسی کا. میں نے کوشش کی کہ میں سمجھا کر ٹھہر کر مسائل پڑھوں تاکہ پوری کیفیت پہنچے. ایک اور جملہ سن لیجئے گا. شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس، اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اس لیے کہ اتنی تلواریں پڑی عباس کے جسم اثر پر، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. کہتے ہیں ہم اصل قبر عباس کے سامنے کھڑے تھے اور زیارت پڑھ رہے تھے کہ حرم کا خادم آیا. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ حرم کا خادم آیا، اس نے کچھ شیشیاں ہمیں دی، کہ جو پانی بہ رہا ہے نا قبر عباس پر، آج تک پانی بہ رہا ہے نا، فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے، کہ یہ پانی بھر لو، پانی بھر کے مریضوں کو وہاں پلانا، تبرک دینا، شفا یاب ہوں گے. کہتے ہیں ابھی ہم پانی بھر رہے تھے کہ ہمارے پاس ساتھ ایک سید تھا، اس نے اپنے پاس سے پوری مشق کو نکالا. اس نے خادم سے پوچھا کہ میں زیادہ پانی بھر لوں یہاں سے؟ اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتے ہو بھر لو، آج کمی نہیں ہے عباس کے در پر، پانی بھر کے لے جاؤ. کہتے ہیں پانی بھر کر ہم باہر آئے تو ہم نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا زیادہ پانی بھر لیا، آپ کتنے مومنین کو وہاں تقسیم کریں گے، مریضوں کو اور حاجت مندوں کو؟ یا حسین کہہ کے رونا، خدا حسین کا واسطہ ہے. اس سید نے کہا کہ نہیں، میں اس پانی کو لے کر اپنے وطن تھوڑی جا رہا ہوں. جانتے ہو وہ کہاں پہنچا؟ وہ اس پانی کو لے کر شام میں چھوٹی بیوی کے حرم میں پہنچا. قبر عباس کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. اے میری شہزادی، آپ پیاسی نہ رہے، عباس نے پانی میں جاؤ. سکینہ، عباس نے پانی مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام کا استغاثہ. آپ جانتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والا. یا ماں، آپ امام حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے غازی عباس. اکشف کربی بعق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دے اے مولا عباس. ساری حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 مرتبہ میرے ساتھ کہیے گا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف کرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. ایک مرتبہ یا کاشف کرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین.